أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم برسوله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دورا کیے دیتے ہیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس سورت کا نام سورت ہود رکھا گیا ہے، اس لیے کہ قوم عاد کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اللہ نے اس سورت کا نام سورت ہود رکھا ہے۔ اور یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت ہود کی اہمیت اور فضیلت کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے مختلف قسم کے قوموں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کی ہولناکوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بال سفید ہونے لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بطور اظہار رنج کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہے میرا صدیق، مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے سورت ہود کے ساتھ سورت الواقعہ
اور سورت مرسلات، سورت عما یتساءلون، سورت اذا الشمس کورت، سورت ہود، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب اور مختلف قسم کی قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو شروع کیا حروف مقطعات سے، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، بعد نے ان کا مفہوم لکھا ہے، فرمایا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، را سے مراد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام آیا ہے اور جبریل لے کر آیا ہے، رسول اللہ کے سینے پہ یہ قرآن اترا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن کی وجہ اعجاز کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ نے اس کی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے یا کسی سے لکھوا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی انسان کلام بناتا ہے یا کوئی کتاب لکھتا ہے، لازماً اس کے مد مقابل کوئی دوسرا انسان کتاب ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ لاتا ہے، لیکن یہاں اللہ ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کافر اس جیسا قرآن لائے تو اس کو چیلنج ہے میرا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثل یعنی سورۃ الکوثر کی مثل، سورۃ العصر کی مثل تم اس جیسی صورت بنا کر لاؤ۔ اللہ کا خصوصی فضل ہوا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبوت کا نزول فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات مبارکہ کے اندر مکہ والوں کو دعوت دی کہ لوگو تم کسی کی عبادت نہ کرو، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، واحد اللہ یکتا کی عبادت کرو، مشکل کشا وہی، بگڑی بڑھان والا وہی، ہر چیز کا مالک خالق میرا اللہ، صحت دینے والا اللہ، فرمایا تندرستی دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے ورے، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف سے آیا ہوں، تمہاری طرف سے، فرمایا تمہیں ڈرانے والا ہوں عذاب سے، و بشیر، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جنت کی۔ جو بندہ اچھے اعمال کرے گا فرمایا اللہ اس کو بدلے میں جنت عطا کریں گے، جیسا کہ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، فرمایا کہ جس طرح تم زندگی گزار چکے ہو کوئی بات نہیں، یہ کلمہ پڑھ لو، اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی طرف توبہ کرو، پھر کیا ہوگا یمتعکم متاعا حسنا، جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے، اللہ کی توجہ اور فکر کرو گے، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اور نفع، بہترین نفع دیں گے۔ کیا نفع ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو مکہ والو تم بھی ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری زندگیوں میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم منہ موڑ لوگے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ موڑ لوگے، تم اس کی بات کو نہیں مانتے، تو فرمایا پھر تم ایک بہت بڑے عذاب کا انتظار کرو، شاید کہ کہیں اللہ کا تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا الیہ مرجعکم، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے پھر مکہ کے کافروں کو سمجھایا الا انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کے اندر جو باتیں چھپاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کافر جب اس طرح کی باتیں کرتے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتے، کہتے ہمارے سوا تو کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا اپنی قوم کو کہہ دے، فرمایا مکہ والوں کو کہہ دو جو کچھ تم پروپیگنڈے کر رہے ہو، چھپ کر رہے ہو یا اعلانیہ کر رہے ہو، اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی صفت تو یہ ہے وہ تو اندر کے بھیدوں کو بھی زیادہ جانتا ہے، وہ تو انسان کی شارب کے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا اللہ تعالی انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک سمجھنے والا، سمجھانے والا اور قرآن پاک پر عمل کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔